حاضرین گرامی، اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو پیش کروں، میں محترم اعظم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور شاہد اختر پر جو انہوں نے مقالہ لکھا ہے اسے پیش کرے۔ محترم اعظم خان صاحب جو شاہد اختر صاحب کے شاعری اور اس کے فن کے حوالے سے بات ہے، انہوں نے سمانے کے حوالے سے بات کی تھی، میرے شاعری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ فن شاعری میں سب سے آسان صنف غزل کو مان لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ پھر بھی بیشتر شاعروں کو اسیر گیسوئے غزل ہی دیکھا گیا ہے، مگر مکمل شاعر کے بارے میں اہل علم و ہنر کا ماننا ہے کہ اسے ہر صنف سخن پر اگر یکتا نہ ہو تو واجبی طور سے مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ محض غزل گو شاعر کے مقابلے میں ایسے شاعر اکثر اہمیت کے حامل گردانے جاتے ہیں جو غزل کے ساتھ نظم بھی دخل رکھتے ہیں۔ شاہد اختر غزل کے شاعر تو تھے، مگر ان کے شاعرانہ جوہر ان کی نظموں سے زیادہ عیاں ہوتے ہیں۔ نظم کی زبان ویسے بھی ترسیل کی زبان ہوتی ہے، اس میں شاہد اختر نے اپنی بہترین شناخت بنائی۔ پیچیدہ فارسی تراکیب اور عربی زدہ الفاظ کے بجائے عام بول چال کے الفاظ سے انہوں نے اپنی شعری کائنات سجائی ہے۔ یہ الفاظ سادہ تو ہیں مگر پر اثر بھی ہیں۔ وہ شہر غزل بھوپال کے ترقی پسند تحریک کے اولین شعراء میں سے ہیں۔ شاہد اختر کی تخلیقات انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر اہتمام شائع ہونے والے ہفتہ روزہ جریدہ عوامی دور میں تو اس کے اہتمام کے ساتھ شائع ہونے لگی تو ان کی یہ شناخت اور قوی ہو گئی، اور سردار جعفری، کیفی اعظمی، ساحل لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی فلمی دنیا میں پہنچ گئے۔ بقول اس کے بعد کا سارا قصہ آپ کو معلوم ہے جو انہوں نے پرویز صاحب نے بتایا۔ بقول اختر سعید خان، شاہد اختر ایک فطری شاعر تھے۔ وہ اپنے سینے میں ایک حساس دل رکھتے تھے اور وہ غزل کی نیز نظم کے ہر پہلو سے واقف تھے۔ ان کی شاعری اپنے دور کا مرثیہ بھی ہے۔ دیگر شاعروں کی طرح وہ بھی سماجی حالات سے مطمئن نہیں تھے اور یہ دکھ یا کرب اپنے شعروں میں جا بجا ظاہر کر دیتے تھے۔ ان کی پیدائش 1934 کی اور 27 مئی 1972 کو وہ پیوند خاک ہوئے۔ اتنی کم عمر میں بھی وہ ایک اپنی پہچان بنا گئے۔ ہاں، قومی پہچان یا بین الاقوامی پہچان سے ضرور محروم رہے کیونکہ عمر نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔